کہ اس وقت تک تو مسلمانوں نے مشرکین کی سختیاں برداشت کی تھی، اپنے مال دولت قربان کر لیے تھے، اپنے گھر بار چھوڑی تھی، اور تنے تنہا یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، یا مدینے کے باسی انصار نے مالی قربانیاں دی تھی۔ لیکن یہ اسلام انسان سے، مسلمانوں سے، اپنے پیروکاروں سے مالی قربانی کے ساتھ ساتھ جانی قربانی بھی مانگتی ہے، اہل و عیال کی قربانی بھی مانگتی ہے۔ اور جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانی قربانی بھی دے دے، مالی قربانی بھی دے دے، اہل و عیال کی قربانی بھی دے دے، تب اس کا ایمان کامل و مکمل ہوتا ہے، تب ہی وہ اپنی ایمان اور دعوے میں اسلام میں سچا ثابت ہوتا ہے۔ لہذا غزوہ بدر ایسا موقع تھا آزمائش کی کہ اس موقع پر مسلمانوں کو مالی قربانی دینے کے بعد اب جانی قربانی کا وقت آ چکا تھا۔ یہ ممکن تھا کہ میدان بدر میں یہ لوگ شہید ہو جائے، اور اس جانی قربانی کے ساتھ ساتھ ان مسلمان، ان صحابہ کرام کو اہل و عیال کی قربانی بھی دینی پڑی۔ ایک عجیب منظر تھا بدر کے میدان میں کہ ایک طرف مسلمان کڑا ہے تو سامنے لشکر کفار میں اس کا بیٹا کڑا ہے، اس کا بھائی کڑا ہے، اس کا باپ کڑا ہے، اس کا چچا کڑا ہے، اس کا ماموں کڑا ہے، اس کا رشتہ دار کڑا ہے۔ بڑی آزمائش تھی، یا خود شہید ہو جائے گا یا اس کے ہاتھوں اس کا رشتہ دار قتل ہوگا۔ لہذا بدر کے اس معرکے کو ہم دیکھیں تو مسلمانوں نے مالی قربانی کے ساتھ ساتھ یہاں پر اپنی جان بھی پیش کی، اور جان کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کی قربانیاں بھی پیش کی، اور دنیا پر یہ بات ثابت کر دی کہ راہ خدا میں، دین اسلام کے راستے میں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، چاہے کتنا عزیز رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ وہ مال کی قربانی بھی دیتے ہیں اور جان کی قربانی بھی دیتے ہیں، اہل و عیال کی قربانی بھی دیتے ہیں۔